بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس راستے کی طرف ہدایت دے جس راستے کی طرف چلنے سے بندوں کو کامیابی ملے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنجیدہ لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنجیدہ لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرے۔ لیکن حضرت انسان کے بھی کیا کہنے ہیں کہ تمام تر نصیحتوں کے باوجود حضرت انسان کے اندر ایک مادہ ہے جس کو بھولنے کا مادہ کہتے ہیں۔ تو اس بھولنے کی مادے کی وہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی وہ بھول جاتا ہے اور بھولے سے گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو آپ نے تھمبنیل کے اوپر آیت دیکھی فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے انداز کے ساتھ انسان سے شکوہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سنتے ہی نہیں، بات سمجھنے کے، بات سننے کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو یہ آج کل دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر، تو یہ آیت ہمارے اوپر کس طرح صادق آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کہ اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہم کو دی، اتنا عظیم الشان رسول ہم کو دیا، اتنا عظیم الشان دین ہم کو دیا، لیکن ہم نہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، نہ قرآن حکیم کو ہم پڑھتے ہیں، نہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ مضبوط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا قیامت کے دن جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی۔ اور اس کے لیے آدمی کو وہ دن ضرور یاد رکھنا چاہیے جو دن ہمارا دنیا کے اندر آخری دن ہوگا، جو رات ہماری ہو سکتا ہے یہ رات ہماری آخری رات ہو سکتا ہے کل کا سورج ہم نہیں دیکھیں۔ تو آدمی جب اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کو ہمیشہ پہچان رہے گی، اور ہمیشہ اس کو ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ یار میں اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھوں، اپنے اعمال کا حساب کتاب خود کرتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے انداز کے ساتھ ہم کو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی جہنم کے ڈراوے اللہ نے قرآن میں دیے، اتنی جنت کی لالچ اللہ نے قرآن میں بتائی، اور اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محبت کے ساتھ اپنی طرف کھینچا۔ کہیں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اس جنت کی طرف دوڑو گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے ڈرایا کہ جہنم سے ڈرانے کے لیے کیسی کیسی جو ہے نا احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی احادیث بتائیں کہ جنت کے اندر تھوڑی سی ایک جگہ، ایک کوڑے رکھنے کے برابر جگہ بھی ایسی، اتنی سی جگہ کی بھی اتنی بڑی قیمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جو دوزخ کو پیدا فرمایا، تو دونوں کو جب جبرائیل نے جا کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس جنت میں اور اس دوزخ کا جو یہ حال میں دیکھ کر آیا ہوں، حدیث کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جو بھی ان کے حال سن لے گا تو ہر جنت میں جانے کے لیے پوری کوشش کرے گا، جو جہنم کے ہولناکی دیکھ لے گا وہ جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن جس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمانے والا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جنات اور انسان کی اکثریت جو ہے نا وہ جہنم کا ہی آخر شکار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دنیا کے عیش و عشرت اور لہو و لعب اور دنیا کے جتنے گناہوں کی لذتیں، حرام لذتیں، اس سے ڈھانپ دیا، اور جنت کو اس سے ڈھانپ دیا، دنیا کی صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، گناہوں سے بچنے کی مصیبتیں۔ تو اب جا کے جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، سارے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو آج ہماری نوجوان نسل کہاں بہکی چلی جا رہی ہے، اور ہم خود بھی کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں اور شیطان کے راستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جس قدر دور ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا زیادہ اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سبھی گنہگار ہیں، اس لیے ہم کو گنہگار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن،
تمام کے تمام بنی آدم جو ہے نا وہ خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ بعض لوگ نفس کے بڑے کمزور ہوں گے تو ان سے بار بار گناہ ہوں گے. تو جب بار بار گناہ ہو گئے تو بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بار بار اللہ کو رسپانس کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اللہ کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کر کے نہیں تھک سکتا، کیونکہ ہمارے اندر صفت انفعال ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور اسی کو ایک شاعر بہت پیارے انداز کے اندر کہتا ہے کہ مانا عذاب دینے کی قدرت ہے آپ کو، حلم و کرم دکھائیے، ایسا نہ کیجیے. کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت عذاب دینے کی قدرت ہے، ابھی بھی اور میدان محشر میں بھی. لیکن شاعر کتنا پیارا شعر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ عذاب دینے کی قدرت تو آپ کے اندر ہے لیکن آپ حلم و کرم سے کام لیجئے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیجئے. تو ساری زندگی کا اور ساری دین کی محنتوں کا اور پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اللہ ہمیں معاف کر دے. اس کے لیے ہمیشہ روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست نیاز اس کو بلند کرتے رہے اور اللہ سے توبہ کی بھیک مانگتے رہے. اور اللہ تعالیٰ جب جز فرما لے گا تو پھر سارے ہی گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.